السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ دوستو، ایک تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک عمران خان نیازی صاحب جو ہے نا، ان کے جو سہولت کار ہیں نا، صفایا نہیں ہوا۔ اب صفایا کیوں نہیں ہوا؟ پھر بہت سارے سوالات ہیں، وہ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی ہیں، ہمارے ذہن میں بھی ہیں۔ جو سب سے بڑا ان کو ریلیف مل رہا نا، وہ ہے عدالتیں۔ عمران خان کو آج بھی عدالتوں سے تھوک کے حساب سے ضمانتیں ملی ہیں۔ آج پھر عدالتوں سے عمران خان کو غیر معمولی ریلیف ملا۔ آج پھر سہولت کاری پورے آب و تاب سے کی گئی۔ آج عمران خان کو ٹوٹل 16 مقدموں میں ریلیف ملا ہے۔ 16 مقدموں میں۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی سیاستدان کو اس قدر بڑا ریلیف عدالتوں سے ملا ہے؟ ان عدالتوں سے تو ہمیشہ سیاستدانوں کو 16 سال سزا ملی ہے، ہمیشہ کے لیے سزا ملی ہے، ہمیشہ کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم تک کو ان عدالتوں سے سوائے پھانسیوں کے اور نہیں ملا۔ یہ پہلا سیاستدان ہے جس کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 کیسوں میں عدالتیں ہیں۔ کیا پاکستان کے کسی عام شہری کو اتنی جلدی انصاف ملتا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کو 136 پیشیاں بھگتنے کے بعد جو انصاف ملا تھا، کیا وہ آپ بھول گئے ہیں؟ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کمال ہے، موصوف ججی سے بطور وکیل، موصوف مطلب عمران خان ججوں سے ایک وکیل کی طرح مخاطب ہوئے، دلائل دیے، ججز عمران خان کے دلائل سے مستفید ہوئے۔ قانونی تاریخ میں ایسے جو دلائل اس سے پہلے ججوں نے نہیں سنے، متاثر ہو کر ضمانت دے دی۔ یہی نہیں بلکہ عمران خان کی اہلیہ کو بھی ضمانت دے دی۔ کہاں کیا مجھے یہ سہولت موجود ہوگی کہ ججز میری تقریر سنیں عدالت میں بیٹھ کے اور پھر متاثر ہوں، اور متاثر بھی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ میری اہلیہ کو بھی ضمانت دے دیں؟ کیا پاکستان کی کسی عدالت میں یہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو رہا ہے، لیکن صرف عمران خان کے لیے۔ اگر عدالت کی سہولت کاری ختم نہ ہوئی تو پھر ملکی جمہوریت پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، کیونکہ ریاست کے دشمنوں کے ساتھ یوں عدالتوں کا کھڑا ہونا نہایت خطرناک بات ہے۔ اب ریاست کے دشمن عمران خان صاحب ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، اور عدالتیں اس وقت ریاست کے دشمن کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ضمانتیں حاصل کرنے کے بعد عمران خان بنی گالہ گئے، وہاں بشرا بی بی ساتھ تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ میں کوئی جادو وغیرہ کا عمل ادھورا تھا جسے پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو جادو ٹونے والی بات ہے، وہ یہاں سے تقویت ملتی ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان، تو وہ بنی گالہ میں تمام کے تمام جادو کرتی تھی، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں کرتی تھی۔ جب بھی جادو کرنا ہوتا تھا یہی سنتے تھے کہ وہاں پہ شفٹ ہو گئی ہیں، اور ویسے بھی عمران خان صاحب رات کو بنی گالہ واپس تشریف لے آتے تھے اور وہیں پہ رہتے تھے، کیونکہ وہاں پہ وہ کمفرٹیبل تھے، ان کا سامان بھی سارا وہیں پہ پڑا ہوتا تھا، اور ان کی بیگم بھی وہیں پر کمفرٹیبل ہوتی تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے دوبارہ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر منتخب ہونے کے بعد پارٹی کو درست سمت میں چلانے کا اپنا جو کردار ہے اور تیز کر دیا ہے، بلکہ بہت تیز کر دیا ہے۔ سندھ میں نون لیگ بہت کمزور ہو رہی تھی، لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، تنظیم سازی پر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ آج اس کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ یہ بڑے اہم فیصلے ہیں، اس پر بڑی تنقید ہو رہی تھی۔ لوگ ہم سے پوچھتے تھے، ہم لوگوں سے پوچھتے تھے، ہم سینئر قیادت سے پوچھتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں؟ مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس سندھ میں نون لیگ کا جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہے، جسے واپس لے لیا گیا ہے، یعنی مفتاح اسماعیل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مفتاح اسماعیل ویسے بھی عہدے پر کام کرنے کے بجائے ٹی وی ٹاک شو پر پارٹی کی پالیسیوں پر صرف تنقید کر رہے تھے، لیکن سندھ میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ پارٹی کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس وقت میں جب پارٹیاں لوگوں کو اندر اپنے لانے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ اس وقت پی ایم ایل این سندھ جو ہے اور کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ مفتاح صاحب یا تو اپنے بزنس کو وقت دے رہے ہیں، یا پھر نون لیگ کی یا حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر۔ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ میں پارٹی کو ری آرگنائز کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مشکل فیصلے بھی کیے جائیں گے، سخت فیصلے بھی ہوں گے، اور نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع بھی دیا جائے گا۔ اچھا، ایک خبر جناب کے پی کے سے ہے، پرویز خٹک کے حوالے سے۔ انہوں نے جہانگیر ترین کی پارٹی کو جوائن کرنے سے انکار کیا ہے۔ پرویز خٹک اب اپنی پارٹی بنا چکے ہیں، جس کا اعلان جلد متوقع ہے۔ پرویز خٹک نے خیبر پختونخوا سے ساری پی ٹی آئی کو ساتھ ملا لیا ہے۔ فاٹا مالاکنڈ ڈویژن خٹک کے ساتھ ہے، وہ کافی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس طاقت کا نقصان جہانگیر ترین کو ہوگا، کیونکہ ترین خٹک کے ذریعے سارے چنگ کو ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ پرویز خٹک پریشر گروپ کے طور پر کام کرے گا۔ آئندہ الیکشن میں وزیر اعظم کے انتخاب میں
اہم کردار ادا کرنے کا سوچ رہے ہیں. دو چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر وہی پرانا اور گندا کھیل اسٹیبلشمنٹ کا کہ 2-3 گروپ بنا دیے جائیں، پریشر گروپ بنا دیے، اور پھر ان کے بغیر جو مرکز میں حکومت نہیں بن سکے گی. اور ایک چیز اور بھی ہے جس کو آپ اگنور نہیں کیے جا سکتے. کیا پرویز خٹک عمران خان کی ایما پر یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ تم وہاں سے پارٹی کو ایک نیا نام دے دو، لیکن پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے نیچے ہی کام کرے گی ایک نئے نام کے ساتھ، جس کے صدر پرویز خٹک صاحب ہو سکتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پرویز خٹک عمران خان کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، یا پھر وہ اپنی پارٹی کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا. دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ایک چیز تو ہوگی. 3 ججز نے پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنے کی ٹان رکھی ہے. اس کے لیے وہ پارلیمنٹ کا ہر فیصلہ اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہی پارلیمنٹ ہے، وہی حکومت ہے، وہی سب کچھ ہے. ججی اصلاحات کے بل کے خلاف 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جائے گا. اٹارنی جنرل نے 3 ججز کو بہت ٹف ٹائم دیا، پسینے چھوڑتے رہے، لیکن ان پر قانون کی تھوڑی چلتی ہے. وہ تو ہٹ درم ہیں. فیصلہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو قانون کو رونتا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ججز کے فیصلے سمجھ سے بالکل باہر ہیں، پارلیمنٹ کے بالکل سامنے کھڑے ہیں. کوئی بھی قانون پارلیمنٹ سے اگر منظور ہوتا ہے تو ججز اس کو اٹھا کر وہ کیا اسے کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ججی اصلاحات بل کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا، پارلیمنٹ کو الٹ دیا جائے گا. یہ لوگ پلان بھی رکھتے ہیں کہ جیسے ہی نگران حکومت آئے گی تب یہ لوگ عمرانی پروجیکٹ پر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے ان کا راستہ روکنا ضروری ہے، ورنہ یہ ملک کو بہت بڑے بحران میں شامل کر دیں گے. الیکشن لیٹ ہونے کے حوالے سے جو کبھی کبھی خبریں آتی ہیں یا ہم سنتے ہیں تو اس میں ایک ریزن سمپل اور سادی سی یہ ہے کہ اگر بندیال صاحب کے ریٹائر ہونے سے پہلے حکومت بن جاتی ہے یا حکومت بنانے کی تیاری ہوتی ہے تو اس میں یہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے. بے شک الیکشن بندیال کے جانے کے بعد ہوں گے، لیکن بندیال صاحب اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. جو آپ کی کیئر ٹیکر حکومت آئے گی اس کو بنانے میں اور پلس اس کو چلانے میں، وہ جو بھی ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے جج ہوں، وہ ہو سکتا ہے کوئی بیوروکریٹ ہو سکتا ہے کوئی صحافی ہوں، یا تو پھر اتنا تگڑا سیٹ اپ بنانا پڑے گا. جیسے کہ ہم نام سن رہے ہیں، علی گوہر اجاز صاحب ہیں، محسن بیگ صاحب ہیں، فواد حسن فواد ہیں. ایسا تگڑا سیٹ اپ بنایا جائے جو کہ پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی وہاں پر علیحدہ سے ایک گروپ نہ بننے دے جو ججز کی صورت میں نقصان دے. تو یا پھر الیکشن 2-3 مہینے لیٹ کرنے پڑیں گے. جب بندیال صاحب جیسے ہی ریٹائر ہوں اسی دن جا کے وہ حکومت توڑ دی جائے 5-7-10 دن کے بعد، اور نیا سیٹ اپ لانے میں بھی آسانی اور نیا سیٹ اپ چلے گا بھی، ورنہ بندیال صاحب پورا رول ادا کریں گے. یہ ایک بہت بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں آخری خبر ہے کہ پرویز لئی کو قائل کر لیا گیا ہے. کافی حد تک برف پگھل گئی ہے. چوری شجاعت حسین اور پرویز لئی کی کیمپ جیل میں ملاقات ہوئی، جس میں چوری شجاعت حسین کے صاحبزادے سالک حسین بھی موجود تھے. یہ ملاقات چوری پرویز لئی کی خواہش پر ہوئی. چوری پرویز لئی نے شجاعت حسین سے معافی مانگی. عید سے قبل چوری پرویز لئی کاف لیگ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لیں گے. چوری پرویز لئی قائل ہو گئے ہیں یا پھر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، یا پھر انہیں آپشن دے دیا گیا ہے، کیونکہ اس ملاقات سے پہلے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جو بہت کچھ بتاتی ہیں. اس ملاقات سے قبل پرویز لئی کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی تھی. اب بی کلاس میں آپ کو پتا ہے کہ کپڑے شپڑے اور ساتھ میں ملازم اور ساتھ میں کھانا گھر کا، اور اس میں کوئی شاید ایئر کنڈیشن، ٹیبل، اخبار، ٹی وی چیزیں کی سہولت موجود ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بی کلاس ملی ہے نا تو سمجھ جائیں کہ گیم تبدیل ہو رہی ہے، گیم بدل رہی ہے. اچھا جی، چوری پرویز لئی صاحب اگر فرض کیا کہ چوری صاحب سے معافی مانگ کر کاف لیگ میں دوبارہ واپس آ جائیں گے تو پھر وہ جو اسپین میں بیٹھا ہوا ٹیپو سلطان ہے، مونس لئی، اس کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن ڈیفینیٹ اب چوری صاحب نے بیٹے کو سمجھانا ہے کہ تمہاری وجہ سے جتنی چھترول ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، اب ہمیں معافی دو. اگر تمہیں اسپین میں رہنا ہے تو رہو اسپین میں، یاشی فرماؤ. ہمارے وہ کی کہتے ہیں بڈھے والے چٹے وال جڑے نے کیوں مطلب پٹوا رہے ہو؟ اور اس بات کا پتہ ہے کہ جس بندے نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کیا ہو اور وہ ایک دم اسٹیبلشمنٹ سے نکل کر دوسری طرف چلا جائے تو کافی مشکل پیش آئے گی. اس لیے چوری صاحب کو سمجھایا گیا ہے کہ انسان بنو، جن کے پرانے ملازم تھے اسی ملازمت پر آ جاؤ تو اسی میں بہتری ہے. ورنہ وہ تصویر جو ہے چوری صاحب کی آپ لوگوں نے دیکھ لی تھی فادر ڈے پہ، وہ تصویر بڑی وائرل تھی کہ مونس لئی صاحب جو خود یاشی فرما رہے ہیں اور باپ یہاں پر جو کر رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. دوستو، آپ سے آخری گزارش یہی ہے کہ آپ جو چینل ہے اس کو فیس بک کو فالو کر دیں، اور جو یوٹیوب ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے
وہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی اپلوڈ ہو ویلوگ آپ لوگوں کے پاس آ جائے، اور اس کو واٹس ایپ گروپ میں ضرور سینڈ کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیں، جلد آپ سے ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔